جب بھی ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بادشاہ، جنگیں، بڑی بڑی سلطنتیں، لیکن اکثر اصل کہانی زمین کی ہوتی ہے، جغرافیے کی ہوتی ہے، اور عرب کی سرزمین جیسی کہانی تو شاید ہی کہیں اور ملے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس انوکھے جغرافیے نے یہاں کے لوگوں، ان کی ثقافت اور ان کی تقدیر کو آخر بنایا کیسے؟ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا زمین واقعی اپنے لوگوں کی قسمت لکھ سکتی ہے؟ عرب کے معاملے میں جغرافیہ صرف کہانی کا پس منظر نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ خود کہانی کا سب سے اہم کردار ہے۔ تو آئیے اس کردار سے ملتے ہیں۔ پہلی نظر میں عرب کیسا لگتا ہے؟ ریت کا ایک بے کنار سمندر، بہت وسیع، بہت سخت اور غیر معمولی طور پر دشوار، ایک ایسی جگہ جو آپ کو باقی دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ مگر کہانی کا ایک دوسرا حیران کن رخ بھی ہے۔ اس تنہائی کے باوجود عرب کی سرزمین در حقیقت قدیم دنیا کے لیے ایک پل کا کام کرتی تھی، جہاں تہذیبیں، تجارت اور نئے نئے خیالات آ کے آپس میں ملتے تھے۔ تو ایک طرف ریت کا سمندر اور دوسری طرف براعظموں کا پل، یہی وہ تضاد ہے جو عرب کی پوری کہانی کو جنم دیتا ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس سخت زمین پر نظر ڈالیں گے، پھر ریت اور نخلستان کی زندگی کو سمجھیں گے، اس کے بعد جنوب کے خوشحال علاقوں کی سیر کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ دنیا کا چوراہا کیسے بنا، اور آخر میں بات کریں گے کہ اس جغرافیے نے اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک ناقابل معافی سرزمین۔ یہی وہ بھٹی ہے جس نے عرب کے لوگوں کو تپا کر تیار کیا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام صحرا نہیں ہے، یہ افریقہ اور ایشیا کے بیچ میں پھنسا ہوا ایک بہت بڑا خشک میدان ہے۔ سوچیں، جہاں کوئی مستقل دریا ہی نہ ہو، پانی کی شدید کمی اور گرمی ایسی کہ جیسے آگ برس رہی ہو۔ یہاں زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ زندگی سے ہر روز جنگ کرنے کے مترادف تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی مشکل جگہ پر انسان نے آخر جینے کا طریقہ کیسے ڈھونڈا؟ اس خشک دنیا میں رہنے کے 2 بنیادی حل سامنے آئے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک راستہ ہے بدوؤں کا، یعنی خانہ بدوش زندگی، ہمیشہ حرکت میں رہنا، جہاں بارش ہوئی، جہاں گھاس اگی، اپنے اونٹوں اور ریوڑ کو لے کر وہیں چل پڑے۔ آپ کا گھر وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، ایک خیمے کی صورت میں۔ دوسرا راستہ ہے نخلستان میں بسنے والوں کا، یعنی پانی کے چشموں کے آس پاس مستقل ٹھکانہ بنا لینا، کھجور کے درخت لگانا، کھیتی باڑی کرنا اور مٹی کے پکے گھروں میں رہنا۔ دونوں کی زندگیاں بہت مختلف تھیں، لیکن ایک بات مشترک تھی، زندہ رہنے کے لیے گروپ میں رہنا ضروری تھا۔ بدوؤں کے لیے قبائلی وفاداری سب کچھ تھی، اور آباد لوگوں کے لیے کمیونٹی کا تعاون۔ لیکن ٹھہریے، عرب کی کہانی صرف ریت اور سختی کی نہیں ہے۔ اب ذرا تصویر کو بالکل الٹ دیتے ہیں اور چلتے ہیں جنوب کی طرف، ایک ایسی دنیا جسے قدیم زمانے کے لوگ عریبیا فیلکس یعنی خوش قسمت عرب کہا کرتے تھے۔ قدیم جغرافیہ دان اس جگہ کو کیسے دیکھتے تھے؟ ذرا یہ اقتباس سنیے۔ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دولت مند ہیں، ان کی سرزمین لوبان، مر اور مسالوں کی جگہ ہے۔ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں، بلکہ اس حیرت کو ظاہر کرتے ہیں جو باقی دنیا کو اس علاقے کی بے پناہ دولت دیکھ کر ہوتی تھی۔ ایک طرف سخت صحرا، دوسری طرف یہ جنت جیسی سرزمین۔ تو یہ ساری خوشحالی، یہ دولت آئی کہاں سے؟ اس کی چند بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہاں مانسون کی بارشیں ہوتی تھیں جس سے زمین زرخیز تھی۔ دوسرا، یہاں کے لوگوں نے ڈیم اور آبپاشی کی زبردست ٹیکنالوجی بنا لی تھی جو اس دور میں ایک کمال تھا۔ اور سب سے اہم بات، لوبان اور مر جیسی قیمتی چیزوں کی پیداوار پر ان کی مکمل اجارہ داری تھی۔ ان سب چیزوں نے مل کر یہاں طاقتور اور منظم سلطنتوں کو جنم دیا۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ عرب اندر سے کیسا تھا، لیکن اس کا جو اصل اور سب سے اہم کردار تھا نا، وہ تو دنیا کے سٹیج پر تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں قدیم سپر پاورز بڑی بڑی سلطنتوں کے تجارتی راستے آ کر ملتے تھے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے مشہور انسینس روٹ یعنی بخور کا راستہ۔ یہ کوئی عام سڑک نہیں تھی، یہ تو سمجھیں کہ دولت کی ایک ندی تھی جو صحرا کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ یمن کے شہر مارب سے لبان کی خوشبو اٹھتی، نجران جیسے تجارتی مراکز سے گزرتی، مکہ جیسے شہر کو تجارت اور روحانیت کا مرکز بناتی، اور پھر پیٹرا کے مشہور دروازے سے روم اور بازنطینی سلطنت کی منڈیوں میں داخل ہو جاتی۔ یہ راستہ اپنے ہر پڑاؤ پر شہروں کو زندگی اور دولت بخشتا تھا۔ اچھا، تو ان قافلوں میں آخر ہوتا کیا تھا؟ یہ چارٹ دیکھیں تو کہانی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آدھا یعنی 50% تو صرف 2 چیزیں تھیں، لوبان اور مور۔ یہ اس زمانے کے سب سے قیمتی پرفیوم اور دوائیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے مسالے اور مشرق بعید سے ریشم آتا تھا۔
यही वो तिजारत थी जो मक्का जैसे शहरों के लिए ऑक्सीजन का काम करती थी, और इसी ने उन्हें सहरा के बीच में एक आलमी मरकज बना दिया था। तो अब वक्त है इन सारे धागों को जोड़ने का। सख्त सहरा, सरसब्ज नखलिस्तान, दौलतमंद जनूब और मसरूफ तिजारती रास्ते, इन सब ने मिलकर आखिर इस ज़मीन के लोगों पर क्या असर डाला? उन्होंने मिलकर एक बहुत ख़ास किस्म की सकाफत को जन्म दिया। इस ज़मीन ने अपने लोगों के मिजाज को ढाला। सहरा की तन्हाई और मुश्किलात ने उनमें एक ज़बरदस्त खुदमुख्तारी और आज़ादी पसंदी पैदा की। जिंदा रहने के लिए कबायली वफादारी यानी असबियत उनका समाजी मुआहदा बन गई। वसाइल की कमी ने उन्हें सब्र और बर्दाश्त सिखाया, और जहां वसाइल कम हो वहां मेहमान नवाजी एक मुकद्दस फ़र्ज बन जाती है। तिजारती रास्तों ने उन्हें दुनियादारी सिखाई, और जब लिखने पढ़ने का रिवाज आम नहीं था तो शायरी उनकी तारीख, उनका कानून और उनकी पहचान बन गई। तो यूं समझें कि स्टेज पूरी तरह तैयार हो चुका था और लोग वो इस जमीन के भट्टी में सदियों से तपकर कुंदन बन चुके थे। और यहीं पर हम इस तज्जिए को एक बहुत बड़े और ताकतवर सवाल पर छोड़ते हैं। जब कोई ज़मीन हज़ारों साल लगाकर एक कौम को तैयार करती है, तो फिर क्या होता है जब एक नया नज़रिया, एक वाहिद ख्याल आकर इस तपती हुई भट्टी को मज़ीद भड़का देता है?